رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقہ. ہم تیسری صورت پر ہیں 29 پارے کی سورۃ الحاقہ. حاقہ بیسیکلی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے بے شمار نام آپ وقت کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہے ہیں. ان میں سے ایک نام یوم الدین ہے، بدلے کا دن ہے. بدلہ ہوگا وہاں پر کہ ہم جو بھی دنیا میں کر کے جا رہے ہیں اچھا یا برا اس کا ہمیں انجام دیکھنا پڑے گا. اسی طرح ہم نے سورۃ تغابن جو لاسٹ پارے میں پڑھی ہے اس میں ہم نے یوم التغابن پڑھا تھا اس قیامت کے دن کا نام. اور یوم التغابن کا کیا مطلب تھا؟ ہار جیت کا دن. کچھ لوگ ہار جائیں گے، اللہ معاف کرے، جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ بچائے. اور کچھ لوگ جیت جائیں گے جو جنت میں چلے جائیں گے. تو کبریٰ آنٹی نے اس پہ بہت اچھی بات بولی تھی جو دماغ میں رہ گئی ہے. وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہار تو کہیں بھی پسند نہیں ہوتی ہے. دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی ہار بھی ہم پسند نہیں کر رہے ہوتے. تو کہاں یہ کہ پوری دنیا کا جو ایک رزلٹ ڈے ہو اس پر ہم اللہ معاف کرے ہار جائیں. تو ہمیں جیتنا ہے، اور اگر ہماری کوشش ہوگی تو اللہ ہماری مدد کریں گے، اور ہم کوشش کرتے جائیں اللہ ہماری مدد کرتے جائیں گے. تو 3-4 نام میں نے آپ کو ریمائنڈر کے طور پر بتا دیے جو میرے دماغ میں آ رہے تھے. باقی نام آپ دیکھ لیں. قاریہ نام ہے اور میرے ذہن میں اس وقت جو آ رہا تھا وہ میں نے بتا دیا. بہرحال ہم صورت کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ حاقہ کا کیا مطلب ہے. حاقہ کے لفظ کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو ہا قوف اور قوف اس کے اندر سے نکل رہا ہے، یعنی کہ اس کا روٹ ہے حق. اور حق سے آپ کو کیا بات سمجھ آتی ہے؟ ثابت ہونے والی. حق کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک طرف جھوٹ ہو اور ایک طرف سچ ہو، تو جھوٹ کو باطل کہا جاتا ہے قرآن ٹرم میں، اور سچ کو حق کہا جاتا ہے. حق اور باطل جو لفظ آپ نے سنا ہوا ہوگا، حق اور باطل کی کشمکش. تو حق کیا ہوتا ہے؟ سچائی کو کہتے ہیں کہ جو چیز سچی ہے. اور حق کیا کرتا ہے؟ وقت لیتا ہے لیکن ثابت ہو کر رہتا ہے. ٹھیک ہے. سچائی کیا ہوتی ہے؟ اپنا آپ منوا کر رہتی ہے، ٹائم لے گی لیکن اپنا آپ منوا لے گی. اور سچا انسان ہمیشہ سامنے ضرور آ کر رہتا ہے وقتی طور پر. باطل جو ہے نا شور مچا رہا ہوتا ہے، جھوٹ شور مچا رہا ہوتا ہے، اپنا آپ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حالات کو جو سچا ہوتا ہے اس کے فیور میں ضرور لے جاتے ہیں اور ایک نہ ایک دن اس کی سچائی کو سامنے لاتے ہیں. تو پھر حق اور حق کا کیا مطلب ہوا؟ ثابت ہونے والی. کیا ثابت ہونے والا؟ کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس میں امر الہی ثابت ہوگا اور خود یہ بھی بصورت وقوع پذیر ہونے والی ہے، اس لیے اسے حقہ سے تعبیر فرمایا. اوکے. قیامت کے دن ہر چیز ثابت ہو جائے گی، کیا صحیح تھا کیا غلط تھا، اور ہونے والی ہے، یعنی کہ ہر صورت آئے گی قیامت، ثابت ہو کر رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے جو نان مسلمس کا عقیدہ ہے کہ کوئی قیامت کا دن نہیں آنے والا، اور آئے گا بھی تو ہم کون سا زندہ ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دن جو ہے نا ثابت ہو کر رہے گا. ملحقہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملحقہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے. اور قرآن میں یہ انداز القاریہ کے سٹارٹنگ میں بھی آیا ہے، اور ایک اور صورت ہمزہ ہے اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی آگ کیا ہے اور تو کیا جانے کیا آگ ہے. اور یہ جو سارے ٹرمز ہوتے ہیں نا وہ سامنے والے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے یوز ہوتے ہیں کہ ایک بات کو آپ اتنی تاکید سے بیان کرو. کوئی آپ کے پاس آئے اور کہے کہ پتہ ہے کیا ہوا، تم کیا جانو کیا ہوا، اور تمہیں کیا پتہ کیسے ہوتا ہے. اس طرح کی اگر کوئی باتیں کرے تو ہم کیا سمجھیں گے کہ وہ کوئی بہت اہم بات بتا رہا ہے. تو اللہ نے بھی یہی انداز اختیار کیا ہے. اگر آپ اس انداز کو نوٹ کریں کہ 3 دفعہ کنٹینیوسلی آیات کے اندر حقہ کا لفظ اللہ نے یوز کیا ہے، تو کیا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ہرگز بھی نہیں. اور کہاں یہ کہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہو تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بھی بیان کر دے تو ہمارے لیے ڈرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے. اور کہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ 3 دفعہ الحاقہ ملحقہ وما ادراک ملحقہ. جب ہمیں کسی چیز میں بہت زیادہ وزن دینا ہوتا ہے نا تو ہم کسی سے پوچھتے تمہیں پتہ ہے یہ کیا ہے، اور پھر اینڈ میں کیا بولتے نہیں نہیں تمہیں کیا پتہ، اور پھر خود جلدی سے بتا بھی دیتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے. تو یہ سارے ایکسپریشنز کس چیز کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ کہ کوئی بہت ہی اہم چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک دم سے ساری باتیں پوچھ رہے ہیں. ثابت ہونے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب پھر بہت سارے اس کے اندر اقوام کے تذکرے آئیں گے کچھ آیات کے اندر، اور قرآن میں بیشتر مقامات پر آ چکے ہیں، لہٰذا ہم ان کو تھوڑا سا ٹچ کر کے اپنے لیے لیسن نکالیں گے. کیونکہ بار بار تاریخ ریپیٹ کرنے کا جو بیسیکلی مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اس سے سیکھے. ٹھیک ہے. کذب ثمود وعاد بالقارعہ، اس کھڑکھڑانے
والی کو سمود اور عاد نے جھٹلایا تھا۔ سمود اور عاد قوموں کے نام ہیں، اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی جو قیامت ہے یا ہر چیز کو جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہے اس کو جھٹلا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قوم عاد اور سمود نے کیا کیا تھا؟ اس قیامت کو جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور پھر ان کی ہلاکت کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ان دونوں قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے۔ تو دونوں اقوام کو ہم نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ کس سے کیا؟ سمود پر کیا ہوا تھا؟ آواز چلی تھی، زوردار آواز، اور عادیوں پر کیا ہوا تھا؟ تند و تیز ہوا سے وہ غارت کر دیے گئے تھے، تیز ہوا چلی تھی۔ اور اللہ معاف کرے، ان پر ہوا جو ہے نا، ہوا چلی تھی سے آپ کو کیا دماغ میں آ رہا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے چل گئی ہوگی؟ ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں آتا ہے اور اس آیت کے اندر بھی آتا ہے، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا، بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ تو اب دونوں آیات کو دیکھ لیجئے۔ پہلی آیات میں سمودیوں کے ساتھ آواز سے ہلاک کیا گیا، کیونکہ سمودیوں کا کہنا یہ تھا کہ اللہ کا عذاب اگر آئے گا نا تو ہم اتنے بڑے بڑے عمارت بنا لیں گے کہ ہم ان کے اندر چھپ جائیں گے، اور اگر زلزلہ بھی آئے گا تو ہماری عمارت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی ہلا نہیں سکے گا، ہم نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، تو اگر چلو عمارت گر بھی جائے گی تو مطلب ان کو اپنی عمارتوں پر بہت زیادہ فخر تھا، کیونکہ وہ بڑی بڑی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ جب عذاب دینے پر آئے تو کسی انسان کی کوئی چال کامیاب رہتی ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آوازیں بھیج دی، اور ایسی آواز بھیج دی جو ان کے بڑے بڑے محلات سے اندر کی طرف چلی گئی۔ اللہ تو اس بات پر قادر تھا کہ ان کے محلات ہی گرا دیتے، لیکن اللہ نے چونکہ ان کو دکھایا کہ چلو محلات تو تم نے پھر بھی بنا لی، اب یہ بتاؤ کہ جب آواز آئے گی تو کیسے بچو گے؟ اللہ تو اس بات پر بھی obviously قادر تھے کہ مکانات ہی گرا دیتے، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کو دوسری جگہ سے اس لیے سزا دی تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے کہ عمارت توڑیں یا یہ کرے وہ کرے۔ اللہ تو گھر میں بیٹھے ہوئے بھی تباہ کر سکتے ہیں، اور کیسے تباہ کیا؟ چیخ! اور جب انسان کی کیپیسٹی سے باہر شور ہو جاتا ہے نا تو انسان کے کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ تو ایک لمٹ تک انسان ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں۔ ہمارے کان کی ایک لمٹ ہے، کتنی کیپیسٹی آف والیوم ہم برداشت کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں شادی بیاہ میں اللہ معاف کرے یا کسی بھی جگہ پر ایگزیبیشنز پر یا پارٹیز وغیرہ میں آپ چلے جائیں تو لوگ بہت زیادہ ساؤنڈ سسٹم رکھ رہے ہوتے ہیں، تو تھوڑی دیر میں سر درد ہونے لگ جاتا ہے اور آپس میں بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہاں یہ کہ مستقل یہ آواز آپ کے کانوں میں ڈال دی جائے، بہت ہائی پیک پر ڈال دی جائے، تو کان جب پھٹ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے موت واقع ہو جائے گی۔ تو اللہ نے اس قوم کو اس طرح سے تباہ کیا۔ اور اگلی قوم کے بارے میں آ رہا ہے، کون سی قوم ہے؟ قوم عاد کو ہم دیکھ لیں کہ قوم عاد کو ان کو کیا کیا گیا تھا؟ ان پر ہوائیں چلا دی تھیں، اور ہوا کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں نا کہ ہوا کچھ نہیں کرتی، لیکن اگر ہوا ضرورت سے زیادہ ہو جائے اور لمٹ کراس کر لے، بہت زور سے چلنے لگے، تو ہم تھوڑی دیر میں تباہ ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں اور زوردار ہوا چلے، ہوا چلتی ہے نو ڈاؤٹ، لیکن کیا ہو رہا ہے زیادہ سے زیادہ لائٹ ویٹڈ چیزیں ہم نے دیکھا ہے اڑ رہی ہوتی ہے، کچرا اڑا ہوتا ہے، یا ہمارے زیادہ سے زیادہ چادر اڑ جاتی ہے، یا کوئی لائٹ ویٹڈ پلیٹ لی ہوئی ہے، جیسے بیٹھے ہوئے ہیں کسی پارک میں، پیپر پلیٹ ہے تو وہ اڑ جائے گی، لیکن مضبوط چیزیں ہم نے اڑتے ہوئے نہیں دیکھی نا ہوا سے۔ لیکن اللہ معاف کرے جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس ہوا کے ذریعے سے اس اقوام کو پورے کے پورے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی، انسانوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی۔ تو اللہ معاف کرے ہم چل رہے ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بتا رہی تھی میں کہ عذاب کی شدت آپ دیکھیں کہ کتنا کنٹینیوس چلے کہ رک کے ہی نہ دے، اور انسان اللہ معاف کرے جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کسی چیز کے قادر نہیں ہوتا۔ پچھلی آیات میں ہم نے سورہ ملک کے اینڈ میں دیکھا کہ اگر اللہ انسان کا پانی بند کر دے اور پانی کو زمین کے تہوں کے اندر اتار دے تو انسان جتنی بھی ڈگنگ کیوں نہ کر لے وہ پانی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ تو بالکل اسی طرح سے اگر اللہ نہ کرے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ جائے، جیسے کہ ہوا کنٹینیوس چل رہی ہے، تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر آنے والے عذاب کو اپنے ہاتھ سے اور اپنے کنٹرول سے روک سکے۔ اب آپ سوچیں کہ آج ہی اللہ معاف کرے آؤٹ آف کنٹرول ہوا ہو جائے تو ہم میں سے کس کی طاقت ہے کہ ہم اس ہوا کو روک سکیں؟ اور اس قوم کا نقشہ یہ کھینچا جا رہا ہے، پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کھجور کے کھوکھلے تنے سمجھ آ رہا ہے نا کہ اس سے ان کی درازی قد کی طرف بھی اشارہ ہے۔ خاویہ کھوکھلے بے روح جسم کو کھوکھلے تنے سے تشبیہ دی ہے۔ جب کوئی درخت ہوتا ہے اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے نا، اپنی شاخوں پہ مینٹین نہیں رہ سکتا، اپنا وزن چھوڑ دیتا ہے اور گر جاتا ہے۔ تو انسانوں کو بھی اسی سے تعبیر دیا جا رہا ہے کہ ان کے اندر سے روح ختم ہو گئی تھی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر گر گئے، مر گئے کھڑے کھڑے۔
تو گرنے کی طرف ان کا اشارہ کیا جا رہا ہے، اور ایسے نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے، کھجور جب لگا ہوا ہوتا ہے نا تو درخت جو پھول ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، لیکن اگر ساری کھجوریں گر جائیں، پتے بھی گر جائیں اور تنے رہ جائیں اور وہی کھوکھلے ہو جائیں تو فوراً گر جاتے ہیں۔ تو یہی نقشہ زیادہ کلوز کر کے میں کھینچ رہی ہوں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ جب انسان اللہ معاف کرتا ہے تو کوئی چیز اس کی پھر باقی نہیں رہتی۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ اللہ نے کیسے جڑ سے ختم کر دیا ہے کہ اگر آج ہم ان کے محلات اور ان کے گھر کے پاس سے گزرے ہیں تو کوئی زندہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو چلے ایک قوم تھی جو گزر گئی، ہمارے دور میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں نا کہ جب ہمارے جاننے والوں میں سے، ہماری فیملی میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ مرضی ہے اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے، اچھا ہے تو اچھی یادیں چھوڑ کے جاتا ہے اور اچھے ہی نام سے ہم یاد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ معاف کرے کوئی برا انسان ہوتا ہے تو لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ اچھا وہ مر گیا، جان چھوٹ گئی، کہتے ہیں نا، اللہ معاف کرے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کو کس انسان کے زندہ رہنے سے خوشی ہوتی ہے اور کس کے مر جانے سے خوشی ہوتی ہے، یا کوئی دنیا سے چلا گیا ہو تو اس کے جانے سے خوشی ہوئی ہو، یا اللہ معاف کرے کوئی گیا ہے تو اس کے جانے پر افسوس ہوا ہو۔ تو یہی نا کہ لیکن جب اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کو ایسے جڑ سے ختم کر دیتے ہیں جیسے وہ کبھی یہاں بسا ہی نہ تھا۔ جیسے ہماری نانی دادی کا گھر ہوتا ہے، جیسے ہماری نانی نہیں انتقال ہو چکا ہے تو ان کے گھر پہ کبھی کبھی ماموں دعوت رکھتے ہیں، جانا ہوتا ہے تو ان کا روم دیکھ کر واقعی ایسا لگتا ہے، چیزیں تو ظاہر ہے رکھی ہوئی ہیں، کبرڈز اور بیڈ وغیرہ فرنیچر ہے، واش روم بھی ہے اس کے اندر، بڑی بڑی کبرڈز ہیں، تو اس میں ہم کبھی جا کر محبت میں دیکھ کر آتے ہیں، کپڑے وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یاد کرنے کی، یاد آ رہی ہوتی ہے بلکہ، تو اتنا دل جلتا ہے اور یہ ساری چیزیں یاد دلاتی ہیں انسان کو کہ ایک دن ہمیں بھی چلے جانا ہے۔ ہر چیز خالی ہو گئی ہے، صرف فرنیچر رکھا ہوا ہے، کبٹ کھولیں تو کوئی کپڑے نہیں، اور ایک عجیب سی اداسی ہو جاتی ہے ایسی جگہوں پر جا کر۔ تو نانی بہت کلوزسٹ رشتہ ہوتی ہے اور جانے کا بھی اتفاق ہوتا ہے تو کتنا دل وہ ہو جاتا ہے نا کہ کیسے چلا جاتا ہے انسان۔ تو میری نانی اور ایک ماموں دونوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان دونوں کا روم برابر برابر میں تھا، نانی کا اور ماموں کا، تو دونوں کا سے ہم یہ لیسن سیکھیں گے، ہم بھی جب دنیا سے چلے جائیں گے تو obviously ہمیں بھی کوئی یاد نہیں رکھے گا اور ہم بھی ایک دم ختم ہو جائیں گے، اور بس باقی اگر کچھ رہ جائے گا تو نیک باتیں یاد رہ جائیں گی جس کو ہمارے جانے کے بعد لوگ یاد کریں اور ہمارے لیے کچھ صدقہ جاریہ کر لیں۔ وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ، فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئی انہوں نے بھی خطائیں کی۔ فرعون کا بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، اور جس کی بستیاں الٹ دی گئیں، کن کی بستیاں الٹ دی تھی اللہ نے؟ لوط علیہ السلام کی، کہ ان کو الٹا پلٹا دیا تھا اور انہوں نے بھی کیا کی تھی، خطائیں کی تھی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کا تو کیسا جرم تھا جو آتا ہے، ہومو سیکشولیٹی، مرد کا مرد سے تعلق قائم کرنا، عورت کا عورت سے تعلق قائم کرنا، یعنی کہ زنا میں اور اپنی خواہشات میں بہت آگے نکل گئے تھے، اتنا آگے نکل گئے تھے کہ فطری طریقے سے ہٹ گئے تھے، تو انہوں نے اللہ کے طریقے کو الٹانا تو اللہ نے ان کو الٹا دیا۔ تو جو جس طرح کا گناہ کرتا ہے سزا بھی پھر اسی طرح آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تکبر کرنے والے لوگ قیامت کے دن کس حال میں اٹھیں گے؟ چوٹیوں کی شکل میں اٹھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تکبر جب کرتے تو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں نا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چوٹی بنا کر اٹھائیں گے ان کو اور ان کو دکھا دیں گے کہ دیکھو یہ ہے تکبر کرنے کا انجام۔ اور اگر تکبر کا جائزہ لیں نا ہم، تو ہم سب کے دل میں کہیں نہ کہیں تکبر ضرور ہے۔ احادیث کی روح سے آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو ہم اپنے آپ کو چیک کر لیں، اور بہت بڑی بات میں نے کہہ دی ہے کہ وقت